علی محمد خان، آپ سے آغاز کروں گا۔ بڑی کریٹیکل کنڈیشن تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں 2000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی خبر بھی انہوں نے دی تھی، اور کچھ ٹیسٹ پاکستان میں نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو پاکستان سے باہر بھیجنا ہم نے تجویز کیا، یہ بھی بات انہوں نے کہی تھی۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر یاسمین راشد کسی غلط فہمی کی بنا پر کہہ رہی تھیں؟ ٹیسٹ رپورٹ کو ڈاکٹرنگ ہوئی، ٹیمپرنگ ہوئی، کس نے کی؟ دھوکہ ہو گیا آپ کے ساتھ؟ آج آفٹر تھاٹس آئیں، آج کہا کہ نہیں ضمانت میں توسیع نہیں کرنی۔ کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کیسے چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ میرا تو خیال تھا کہ آج آپ پروگرام کریں گے جو ہندوستان میں آج دہلی میں ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور جس طریقے سے وہاں نریندرا مودی کو ایک چپیڑ پڑی ہے، جو وہاں تعریف ہوئی ہے پاکستان کی، لیکن آج جو ظلم ہوا ہے میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان، پوری دنیا کے مسلمان ہی صرف نہیں، کوئی بھی انسانیت پسند شخص اس کو کنڈیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو آج ہندوستان میں ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ مساجد کو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مسجد پہ اٹیک ہوا ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ آپ کے سوال کی طرف جی میں آتا ہوں۔ تحریک انصاف میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ کوارڈینیشن کی کمی ہے مسلم لیگ نواز کی، جو پنجاب گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ، کیونکہ آج ان کی پریس کانفرنس میں نے بھی دیکھی ہے، اور مجھے اس میں کوئی ایسی معیوب بات نظر نہیں آئی ملک صاحب کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ میاں صاحب علاج کے لیے گئے تھے، علاج کے لیے جب وہ تشریف لے گئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے وہ کافی جتنے ٹائم کے لیے گئے تھے اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے واپس کوارڈینیٹ نہیں کیا کہ ان کی بیماری کی کیا پوزیشن ہے۔ بیسیکلی میاں صاحب تشریف لے گئے علاج کے لیے، تو یہ ایک قانونی رسپانسبلٹی ہے پنجاب گورنمنٹ علی کی کہ وہ صاحب، جب انہیں پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا تھا، جی کیا ان کی رپورٹس جو تھیں اس وقت دھوکے پہ مبنی تھی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو ملک صاحب، وہ تو جتنے ڈاکٹر حضرات تھے اس میں ان کے خود کے اپنے کے بھی ڈاکٹر تھے، اور وہ ساری پنجاب گورنمنٹ کو بھی پیش ہوئی، لیکن وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ ان کی ڈیمانڈ تو دیکھیں نا۔ جو لا منسٹر صاحب نے وہاں پنجاب آج گورنمنٹ کے فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے، اور آپ لوگوں کے جو بیانات ہیں وزراء کے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا بیان، ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان، دونوں سے یہ تاثر ملتا ہے، بلکہ اس کو تقویت ملتی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہلی رپورٹ ٹیمپرڈ تھی۔ تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی تحقیق کی ہے؟ دیکھیں، پہلی رپورٹ تو پنجاب گورنمنٹ کی جو آئی تھی اس کی ٹیمپرنگ کے حوالے سے میرے پاس تو کہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ ٹیمپر تھی، کیونکہ اگر ملک کے وزیر اعظم کو وہ پیش ہوتی ہیں تو یہ بڑی ایک سینسٹیو اور امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آج جو آئی ہے کہ میاں صاحب نے واپس، انہوں نے یا ان کے ترجمان نے یا ان کے جتنے بھی ان کے ڈاکٹر صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب فار دیٹ میٹر یا ان کی جماعت نے واپس پنجاب گورنمنٹ سے کوارڈینیٹ نہیں کیا، اطلاع نہیں دی کہ ان کی بیماری کا کیا ہوا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہی نہیں ہوئے، کیا ان کی ہیلتھ کنڈیشن امپروو ہوئی ہے، واٹ از دا ریئل سچویشن۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ علاج کے لیے گئے ہیں اینڈ یو جسٹ فارگاٹن کہ آپ ایک کیس میں مطلوب تھے یا آپ علاج کے لیے گئے تھے۔ تو ڈیمانڈ تو ان میں، آپ مجھے بتائیں اس ڈیمانڈ میں کون سی غیر قانونی یا غیر اخلاقی یا غیر سیاسی بات ہے؟